القرآن اکیڈمی آن لائن مکتب۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد امام صاحب عربی میں خطبہ دیں گے، جسے غور سے سننا لازم ہے، ضروری ہے۔ غور سے سننا چاہیے اس خطبے کو۔ خطبہ کے دوران خاموشی اختیار کی جائے اور کسی قسم کی گفتگو نہ کی جائے۔ اس کے بعد نماز عید کے بعد دعا مانگنا۔ نماز عید کے بعد دعا مانگے، نماز عید کے بعد دعا مانگے۔ نماز عید عید کی نماز ختم ہو گئی اور جیسے سلام پھیرے اس کے بعد دعا ہو جائے، اور دعا کے بعد جا کر کے پھر خطبہ ہوگا۔ جی، اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت اور اپنی مغفرت مانگے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی جائے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ نماز عید کے بعد دعا کی جائے، لیکن اگر کوئی امام خطبہ کے بعد دعا کرے تب بھی درست ہے، دونوں طریقہ درست ہے۔ نماز عید کے بعد اگر کوئی امام دعا کروا دے تو وہ بھی درست ہے، اور اگر خطبہ کے بعد دعا کروائے وہ بھی درست ہے۔ جی، عید کی مبارکباد دینا۔ جی، یہ 15ویں بات ہے۔ عید کی مبارکباد دینا شرعاً درست بلکہ مستحب عمل ہے۔ آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو، ایک دعا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ دعا دیا کرتے تھے عید کے موقع پر، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال والطاعات۔ اس طرح سے ایک دعا ہے، بشرطے کہ اسے لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے، مطلب کہ ضروری ہو عید کی یہ مبارکباد دینا، اسے ضروری نہ سمجھا جائے، اور جو اس کا اہتمام نہ کرے اسے ملامت بھی نہ کی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا ثابت ہے، صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیا کرتے تھے۔ اب عید الفطر کے چند اہم مسائل ہیں، ان سے بھی سن لیجئے کہ عید کے دن کے کیا کیا اہم مسائل ہیں۔ نمبر 1، عید کے دن نماز عید سے قبل یعنی پہلے مرد و عورت دونوں کے لیے نفل نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ جی، عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز ادا کرنا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی مکروہ ہے۔ مرد جب عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کر چکے تو عیدگاہ میں بھی نفل ادا کرنا مکروہ ہے۔ عیدگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ ادا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عید سے پہلے بھی نفل نماز ادا کرنا عیدگاہ میں، جی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، عیدگاہ میں یا مسجد میں۔ ہمارے یہاں مسجد میں نماز ہوتی ہے، آپ چلے جائیے شہروں میں دیکھ لیجیے کہیں عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے، تو عیدگاہ میں جا کر کے نماز عید سے پہلے نفل ادا کرنا بھی مکروہ ہے، اور اسی طرح نماز عید کے بعد اسی عیدگاہ میں یا اسی مسجد میں نفل ادا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اگر وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس عیدگاہ سے الگ ہو جائے، اس عیدگاہ سے یا اس مسجد سے الگ ہو کر کے نفل نماز ادا کرے۔ مطلب ایسا جو اشراق کا نماز ہے، جی اشراق کی جیسے نماز ہے، یا پھر چاشت کی نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو، یا پھر شکرانے کی نماز کوئی پڑھنا، بہت سارے لوگ شکرانہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ بھائی عید کی نماز ہی تو شکرانے کی نماز ہے، عید کی نماز کیا ہے؟ شکرانے کی نماز وہی تو ہے۔ اب اس سے پہلے ہم پھر شکرانہ پڑھ رہے ہیں، واہ بھائی، فرض چھوڑ کر کے، جی فجر چھوڑ کر کے ہم شکرانے پہ پڑھ رہے ہیں ہم یہاں پہ، بتائیے۔ عید کی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد معانقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مصافحہ، ایک ہوتا ہے مصافحہ جو ہاتھ ملانے کو مصافحہ کہتے ہیں، اور معانقہ کس کو بولتے ہیں؟ گلے ملنے کو، معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو۔ جی، اگر محض عید کی خوشی اور مسرت کی وجہ سے آپس میں معانقہ اور مصافحہ کیا جائے اور ایک دوسرے کو عید مبارک کہا جائے اور اس کو عید کی سنت نہ سمجھا جائے بلکہ محض محبت اور تعلق کا اظہار مقصود ہو تو یہ درست ہے۔ کوئی سنت نہ سمجھے اس کو، کوئی سنت نہ سمجھے اور ضروری نہ سمجھے اس کو، کوئی محض محبت کی وجہ سے، تعلق کی بنا پر وہ اگر مصافحہ کر رہا، معانقہ کر رہا، عید کی مبارکباد دے رہا تو جائز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ مگر مطلب اس میں جائز نہیں کہ کسی سے ہم گلا نہیں ملے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، جی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ لہٰذا ایسی صورت میں مصافحہ، معانقہ اور عید مبارک کہنا مباح اور جائز ہے، لیکن کوئی ضروری نہ سمجھے اس کو۔
البتہ ان دونوں کو کسی دن کے ساتھ مثلا جمعہ یا عیدین کے ساتھ خاص کرنا اور اسے بطور خاص اس دن کی سنت سمجھ کر کرنا صحیح نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں بھائی یہ عید کی سنت ہے گلے ملنا، تو یہ صحیح نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ یا پھر کوئی بولے کہ جمعہ مسافر معانقات آپ پوری زندگی میں جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، جب ملاقات ہو تب آپ مسافہ کیجئے، معانقہ کیجئے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو یہ عید کے ساتھ خاص کر دینا کہ عید کا یہ سنت ہے، عید میں ضروری ہے مسافہ کرنا اور معانقہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا اس بات کو؟ جی۔ نمبر 3، عید کے دن خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے، ہاں، عیدگاہ نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین سے ثابت ہے کہ وہ عورتوں کو عیدگاہ نہیں جانے دیتے تھے، جی، وہ اپنے گھر میں رہ کر کے مردوں کے لیے، ہے نا، اپنی اولاد کے لیے تیاری میں لگے رہے وہ۔ نمبر 4، عید کے دن عیدی کے عنوان سے ہدیہ لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عید کے دن عیدی کے عنوان سے، ہے نا، ہمارے یہاں بھی عیدی ہوتی ہے، بھائی عیدی کو عیدی دیجیے، ہاں، تو عیدی لینے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں، بشرط کہ اسے واجب اور ضروری قرار نہ دیا جائے کہ یہ ضروری ہے دم، ہاں، اس کے بغیر عید نہیں ہے، ہے نا، جی، اور جو نہ دے اسے ملامت بھی نہ کی جائے، جو نہ دے اسے ملامت بھی نہ کی جائے۔ نمبر 5، عید کے دن ضرورت مندوں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ، ہاں، جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن پیشہ ور بھکاریوں کو دینے سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے ہم بھی یہ اعلان کر دیے تھے کہ جو پیشہ ور، جن کا یہ پیشہ بن گیا ہے، بزنس بن گیا کام کرنے کا، سمجھے کہ نہیں، ہاں، کام ٹھیک مانگنا اس کا کیا ہے، بزنس جنازے نماز میں